بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ 2 اکتوبر سن 2018 سعودی عرب کے اہم صحافی جمال خاشقجی استنبول میں اپنے ملکی قونصل خانے گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ وہ اپنی شادی کے سلسلے میں چند ضروری کاغذات لینے قونصلیٹ گئے تھے۔ ان کی ترک منگیتر خدیجہ چنگیز قونصل خانے کے باہر ان کا انتظار کرتی رہیں اور وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ترک اور سعودی حکام نے جمال خاشقجی کے حوالے سے متضاد بیانات دیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض سے کہا گیا کہ صحافی خاشقجی اپنے کام کی تکمیل کے بعد قونصل خانے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ترک صدر کے ترجمان نے اصرار کیا کہ وہ قونصل خانے کی عمارت کے اندر ہی موجود ہیں۔ ترک حکام نے کہا کہ اس کا قوی امکان ہے کہ جمال خاشقجی کو قونصل خانے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ترک تفتیش کار ایک 15 رکنی سعودی ٹیم کی ترکی آمد کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ یہی ٹیم قونصل خانے میں قتل کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ جمال خاشقجی کے قونصل خانے سے رخصت ہونے کے ثبوت مہیا کرے۔ اسی دوران ترکی نے سعودی قونصل خانے کی تلاش لینے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی مقتول صحافی کی حمایت میں بیان دیا۔ ترک تفتیش کاروں نے سعودی عرب کے سعودی قونصل خانے میں خاشقجی کو تلاش کرنے کا ایک آپریشن بھی کیا۔ یہ تلاش 8 گھنٹے سے بھی زائد جاری رکھی گئی۔ عمارت میں سے فورینزک ماہرین نے مختلف نمونے جمع کیے۔ ان میں قونصل خانے کے باغ کی مٹی اور دھاتی دروازے کے اوپر سے اٹھائے گئے نشانات بھی شامل تھے۔ سعودی مستغیث اعلیٰ کے مطابق ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ قونصل خانے میں دست بدست لڑائی کے دوران خاشقجی مارے گئے۔ اس تناظر میں سعودی عرب میں 18 افراد کو گرفتار کرنے کا بھی بتایا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس افسوسناک اور دردناک واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ جمال خاشقجی کی ہلاکت کے حوالے سے سعودی موقف میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل انجینئر نے قونصل خانے میں صحافی کی ہلاکت کو شیطانی آپریشن کا شاخسانہ قرار دیا۔ انہوں نے اس سارے عمل کو ایک بڑی غلطی بھی تعبیر کیا۔ انجینئر نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد اس قتل سے پوری طرح سے بے خبر تھے۔ انہوں نے خاشقجی کی لاش کے حوالے سے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ترک پروزیکیوٹر نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد بتایا کہ سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد جمال خاشقجی کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا اور پھر ان کے جسم کو تیزاب میں تحلیل کر دیا گیا۔ ترک صدر نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ خاشقجی کو ہلاک کرنے کا حکم سعودی حکومت کے انتہائی اعلیٰ حکام کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں جمال خاشقجی کے قتل کی گونج سنی گئی اور کئی رکن ریاستوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ عالمی ادارے کو سعودی حکومت نے بتایا کہ خاشقجی کے قتل کی تفتیش جاری ہے اور ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی حکومت کا یہ موقف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں امریکہ سمیت کئی ممالک کی جانب سے شفاف تفتیش کے مطالبے کے بعد سامنے آیا۔ حال ہی میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کے قتل کی منظوری دی تھی۔ سعودی عرب نے امریکی خفیہ اداروں کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا حکم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا۔ جمعے کو سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ حکام نے اس معاملے میں تمام ضروری عدالتی اقدامات کیے تھے۔ امریکہ نے جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق اپنی رپورٹ جمعے کو جاری کی تھی۔ رپورٹ میں محمد بن سلمان کو انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز پر جو اختیارات حاصل ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر وہ اس طرح کا آپریشن انجام نہیں دے سکتے تھے، لیکن سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں غلط معلومات شامل ہیں اور اس نے خاشقجی کے قاتلوں پر مقدمہ چلانے کے لیے تمام ضروری عدالتی اقدامات کیے۔ بیان کے مطابق سعودی سلطنت کی عدالتوں نے متعلقہ افراد کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں سزائیں سنائیں اور خود جمال خاشقجی کے اہل خانہ نے ان سزاؤں کا خیر مقدم کیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی جمال خاشقجی شہزادہ محمد بن سلمان کی پالیسیوں اور اقتدار پر ان کی گرفت پر نکتہ چینی کے لیے معروف تھے۔ سعودی عرب نے اس قتل کے لیے 5 افراد کو 20 برس قید کی سزا سنائی تھی۔
اس قتل پر امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ جاری کرنے سے واشنگٹن اور ریاض کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس قتل میں مبینہ طور پر ملوث 76 سعودی شخصیات پر پابندیاں عائد کرے گا، اگرچہ میڈیا کی خبروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر شاید کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط اور پائیدار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ شراکت باہمی احترام کی بنیاد پر تقریباً 8 اشروں سے فروغ پاتی رہی ہے، اور دونوں ممالک کے اداروں نے تمام معاملات میں ان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے تندہی سے کام کیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ منظر عام پر آتے ہی جمال خشقجی کی منگیتر ختیجہ چنگیز نے ان کے ایک فوٹو کے ساتھ جمال کے لیے انصاف کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ اس کے فوری بعد بہت سی معروف شخصیات اور متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پر اظہار رائے شروع کر دیا اور انصاف کے لیے سعودی عرب کے خلاف مزید اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم دی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے امریکہ اور عالمی برادری سے محمد بن سلمان پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماورائے عدالت قتل کے معاملات کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مبصر کا کہنا ہے کہ جو افراد جمال خشقجی کے قتل کے ذمہ دار ہیں ان کو بین الاقوامی اسٹیج سے دور کرنا انصاف کی جانب ایک اہم قدم ہوگا، اور یہ ممکنہ طور پر پوری دنیا میں مجرموں کے لیے سخت پیغام پہنچانے میں کلیدی اہمیت کا بھی حامل ہوگا۔ ایسا کوئی بھی موقع جو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اور شراکت داری میں خرابی کا باعث بنے، وہ سعودی عرب کے علاقائی حریف ایران کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کئی برسوں کی پابندیوں کے باوجود ایران نے مشرق وسطیٰ میں بالادستی حاصل کر لی ہے، اور لبنان، شام، عراق اور یمن میں اپنی پراکسی ملیشیا کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک رسائی کو بڑھا لیا ہے اور سعودیوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ جب صدر جو بائیڈن نے یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت جنگ میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال معطل کرنے کا اعلان کیا تو اس کا فائدہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو ہوا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا دشمن اسلحے کی پابندی کا شکار ہے، انہوں نے متعدد محاذوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ممکنہ طور پر اس کا طویل مدتی اثر یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی قیادت اپنی دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات کے لیے روس اور چین کی جانب دیکھنے اور اس سے شراکت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ریاض اسرائیل کے ساتھ بھی زیادہ قریبی تعلقات استوار کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں ایران کی بڑھتی ہوئی بالادستی اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا خوف مشترکہ ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔